یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری، وائز نمبر 325. یہ شیروں کی آنکھیں دیکھ کے میں بکری بن گیا. آپ لوگوں کی علمی ترقیاں، علمی ایکٹیویٹیز، روحانی اور دنیاوی حرکات و صنعت میں یہ دیکھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں. مجھے بڑی خوشیاں بھی ہوتی ہیں، بہت خوشیاں ہوتی ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں ہماری جو دعوت ہے یہ ہوں کرتا نا، ذرا تھوڑا کم کرو. ہماری جو دعوت کا کام کاج جو یہاں جاری ہے وہ آج ساری دنیا میں کسی اور ملک میں نہیں ہے. پاکستان اگرچہ جمپو دیپ کا ایک حصہ ہے، اور جمپو دیپ کا جو علاقہ ہے، میں معافی چاہتا ہوں، رو میں بہ گیا، آپ کسی کو اچھی طرح سلام بھی نہیں کیا. میرا سلام قبول کرو، یا علی مدد تو کہا ہے. جمپو دیپ ایک حصہ ہے پرانی دنیا کا، یہ اس دنیا کے اندر نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ داخل نہیں ہوتے تھے، لیکن جمپو دیپ کا علاقہ افغانستان کو، کشمیر کو، تبت کو، برما کو، ملیا کو، ہندوستان کو کور کرتا ہے. اور متعجبانہ طریقے سے کہوں تو اس میں لنکا نہیں آتا. لنکا کو سنگل دیپ کہتے ہیں، جس کو سرادیپ بھی کہتے ہیں. اس جمپو دیپ کا ذکر ہمارے گنانوں کے اندر بہت ہے، اور جمپو دیپ میں جو آنے والا وقت ہے اس کی امپورٹنس بھی بہت بڑی ہے، اور اس میں خاص طور پہ پاکستان کا جو حصہ ہے یہ جمپو دیپ کے تاج کی طرح ہے. پاکستان کے اندر جو آپ لوگوں کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ قابل تعریف ہیں. اچھے مبلغ، اچھے واعظین، اچھے مقرر، اچھے مدبر آپ کے اندر جو قلم دوست ہیں. یہ چیز افریقہ کے اندر، یورپ کے اندر، کینیڈا کے اندر، امریکہ یا دوسری دنیا کے اندر، انکلوڈنگ انڈیا بھی آپ سے نیچے ہے. میں اس بات کے اوپر اس لیے بھی فخر کرتا ہوں، 1 اپریل 1963 میں خداوند کے حضور میں بیٹھا تھا اور ہم نے بڑی باتیں کی، بہت باتیں کی، اور اس میں امام نے اپنی ایک خواہش ظاہر کی کہ ابو علی میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کم از کم 50 مشنری دنیا میں گھومتے ہوئے میں دیکھنا چاہتا ہوں. 63 آج اس بات کو تو آپ خیال کرو 37 برس ہو گئے. یہاں یہ بات ضرور بنی ہے، اور میں نے اس وقت مولا کے حضور میں ایک عرض کی. میں بولا خداوند میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دو تو. فرماتے ہیں اچھا بول. میں نے کہا مولا بعض ملکوں کے مشنری دوسرے ملکوں میں آؤ جاؤ کریں تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا. ماں باپ کو یہ بات پسند آئی، اور مجھے خوشی ہوئی کہ کچھ برسوں کے بعد اس زمانے کی اسماعیلیہ ایسوسی ایشن کے زمانے میں، کہ جب کہ ہمارے وارث جعفر علی صاحب تھے، قاسم علی صاحب، تو یہ معاملہ شروع ہوا کہ افریقہ تک آنے لگے پاکستان ہندوستان کے مشنریز، اور افریقہ سے ادھر بہت کم آتے رہے. اب کینیڈا اور امریکہ تک آپ لوگ آتے ہو، مگر وہاں کے لوگ یہاں بہت کم آتے ہیں. 11 برس کے بعد میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، انشاءاللہ اور بھی آئیں گے. مگر ایک اور اچھی بات یہ ہے، جو کہ وہ بات اچھی بھی ہے اور تھوڑی سی بری ہے. اچھی اس لیے ہے کہ آپ میں سے کچھ واعظین امریکہ آ رہے ہیں، اور بری بات یہ ہے کہ یہاں سٹاک گھٹ جاتا ہے، یہاں آپ کو بہت ضرورت پڑے گی. تو مجھے اپنے یہ خیالات کا اظہار کرنا تھا.
شکر گزاری کے ساتھ اور عزت و تکریم کے ساتھ کہ آپ لوگ بہت اچھی طرح سے اس علمی ادبی تبلیغی ادارے کو چلا رہے ہو اور ایڈمنسٹریشن بھی اس بات کے اندر بہت پرسنل دلچسپی لے رہی ہے. اچھا، ہندوستان کے اندر ہماری تبلیغی کاروائیاں، جو کچھ بھی میں آپ سے عرض کروں گا وہ میری ذاتی تھوڑی سی ہمت کہو یا ذاتی مطالعہ کہو، اس کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے، میرے کہنے کے اوپر کرٹیسزم ہو سکتا ہے. میں جو کچھ کہوں گا وہ پتھر کی لکیر نہیں ہے کہ جو نہ مٹ سکے. میں جو کچھ کہوں گا میرا کوئی دعویٰ نہیں کہ وہی سچ ہے، کیونکہ علم ہمیشہ امپروو ہوتا رہا. کھودنے سے ہیرے نکلتے ہیں. سب سے پہلے جو دعوت ہندوستان میں آئی مولانا امام جعفر صادق کے زمانے میں آئی. آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا حسن کے جو اولاد تھی، کیونکہ امامت تو امام حسن کی اولاد میں چلی. مولانا حسن کے ایک فرزند نے، زید نے، امامت کا دعویٰ بھی کیا، مارا گیا، اور اس کی جو موومنٹ تھی وہ بالکل تقریباً مٹ گئی، حالانکہ بعض جگہ زیدیہ ہیں. مولانا حسن کی اولاد میں سے محمد بن عبداللہ محض اور اس کا بھتیجا عبداللہ بن موسیٰ بن عبداللہ محض، ان دو کو، بھتیجے اور چاچے کو، مولانا امام جعفر صادق نے ہندوستان بھیجا. اور یہ اس زمانے کے اندر کراچی کے نیچے کسی چھوٹے سے بندر میں اترے اور آہستہ آہستہ انہوں نے مسافری کی سفر کیا. ملتان وہ زمانے میں سندھ کا ایک حصہ تھا. میں نے حال ہی میں ایک چھوٹا سا پیمفلٹ لکھا ہے، افسوس یہ ہے کہ میں یہاں لایا نہیں ہوں، میں نوٹ کروں گا اور چیئرمین صاحب کو میں یہاں بھیجوں گا اس عرض کے ساتھ کہ اس کی فوٹو کاپیاں بنا کے آپ سب کو دے رہے. وہاں میں نے سب وائزین کو دی ہیں. 3-4 پیج کا ہے اور اس کا عنوان ہے ہماری صبح کی جو 4 تسبیحاں ہیں اس کی ہسٹری کیا ہے. تو میں نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کچھ تھوڑی سی اس قسم کی باتیں ایک چٹکلے کے طور پہ لکھی ہیں. اس وقت جو ملتان تھا وہ بہت بڑا کیپٹل تھا اس سلطنت کا، کہ جو سلطنت راوی سے اس طرف اور سندھ کے اس طرف، یعنی راوی اور سندھ کے درمیان تھی. ملتان کیپٹل تھا. یہ بھتیجا اور چاچا ملتان اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں گھومتے رہے اور انہوں نے کافی اسماعیلی مذہب کی دعوت کی. اور اس دعوت کا نتیجہ تھا کہ تھوڑے عرصے کے بعد سمرا کے زمانے میں ہماری اسماعیلی حکومت بھی تھوڑی سی رہی یہاں، اور پھر بعد میں یہ حکومت توڑ دی گئی، مٹ گئی. اس زمانے کے جو اسماعیلی حاکم تھے ان میں لڑائیاں بھی ہوئیں. اس وجہ سے دعوت جو تھی کمزور ہو گئی اور فردر کمیونیکیشن اور کانٹیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے اسماعیلی دوسرے مذہبوں میں چلے گئے. ہماری ہسٹری میں یہ واقعات بہت ہیں. درمیان میں میں ایک اور اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ اس قسم کے واقعات ہوئے اس کا سیمپل لینے کے لیے. 1970 میں میں مڈل ایسٹ کا سفر کر رہا تھا. بیروت گیا. بیروت میں میرا ایک دوست جو ابھی مولا کو پیارا ہو چکا ہے، وہ اور ڈاکٹر خضر حموی
जो गुजर चुका है, उसका नाम था मुस्तफा गालिब। मेरा बहुत प्यारा दोस्त था। जर्मनी में जाके उसने जर्मन जबान के अंदर पीएचडी की थी और उसने काफी किताबें लिखी हैं। बहुत अच्छा रिसर्चर था। और डॉक्टर खिदर हनवी, वो बैरिस्टर हैं और आज दमस्कस के अंदर लॉ की प्रैक्टिस करते हैं। मेरे साथ उनकी खत किताबत भी है। इन्होंने भी एक आध किताब लिखी और फिर मेरी ही तरफ से इन्होंने एक इंट्रोडक्शन लिख के मुझको दार es Salaam भेजा के साइन कर दो, तो मैंने आंख बंद करके साइन कर दिया। डॉक्टर मुस्तफा गालिब ने भी इंग्लिश में एक किताब लिखी थी, अगरचे अंग्रेजी जबान के हिसाब से उसमें बहुत सी गलतियां हैं, मगर बड़ी अच्छी चीज है वो, इस्माइलिज्म इन सीरिया। इन दो दोस्तों की वजह से मुझे यह तौफीक हुई कि मैं दुरूस का जो शेख उल अक्ल है 35 मील दूर बेरूत से पहाड़ों में, उसकी मुलाकात के लिए हम गए थे। उस वक्त रास्ते में बातचीत होते होते इन्होंने कहा कि यहाँ एक जगह है जो बेरूत से तकरीबन 70 किलोमीटर है। उस जगह का नाम है अकर, ऐन काफ रे। कहते वहां 7000 इस्माइली थे जो आहिस्ता आहिस्ता मिट गए हैं। जवान बच्चे अभी अपने आप को इस्माइली कहलाते ही नहीं। तो जब हम शेख उल अक्ल से मिलके वापस आए तो मैंने ख्वाहिश जाहिर की कि हम अकर चलें। हम अकर गए। वहां एक 90 बरस के बूढ़े से, उसकी बेगम से हमारी मुलाकात हुई। उनके बच्चे भी थे और उसने हमको बहुत सी बातें सुनाई कि किस तरह इस्माइली मजहब इधर था और फिर आहिस्ता आहिस्ता फरामोश किया गया, क्योंकि कहने लगे यहाँ कोई कांटेक्ट न था। उस्मानिया हुकूमत थी जो हमारी दुश्मन थी। आपको तो याद होगा कि तुर्की हुकूमत का जमाना था जो 1921 में पूरा हुआ। ये तुर्कियों ने हमारे एक इस्माइली मुखी और एक इस्माइली दाई को 2-2.5 साल जेल में रखा और उनसे पैसे मांगते थे कारसाजी के। आखिर उसको जेल में ही मार डाला गया। ये खबर देने के लिए 1916 में जब जनवरी 16 के अंदर मौला बम्बई आए तो वहां से 2 इस्माइली आए थे भाग के। उन्होंने मौला को जब ये बात की तो मेरे अब्बा सुनाते हैं कि उस वक्त मौला बहुत गर्म हुए। हज कमड़िया उनके हुजूर में खड़े थे तो साहब ने जोर से कहा, हज कमड़िया, जी खुदावन, अब्दुल हमीद को कहो तुमने हमारे मुखी और हमारे दाई को मार डाला, वल्लाह हम तुम्हारी सल्तनत के टुकड़े कर डालेंगे। और उसकी सल्तनत के टुकड़े 4 बरस में हो गए। सल्तनत मिट गई। तो ये अकर उस जमाने के अंदर 7000 इस्माइलियों का शहर था, मगर गुप्ती के तौर पे रहते थे, तकिया करते थे। उस बूढ़े ने हमें कहा, मैंने इसके नोट्स लिए हुए, कि यहां कोई कांटेक्ट न रहा। हम डरते थे अपने बच्चों को सिखाने के लिए कि हम इस्माइली हैं। मुबादा ये बच्चे बाहर कहीं बोल देंगे तो सबको मार डाला जाएगा। अब उसका अंजाम यह आया कि हमारे बच्चों को पता ही नहीं कि हम कौन हैं। मैंने ये सारी रिपोर्ट हज़रत इमाम को भेजी थी। यही हाल अर्जेंटीना में हुआ। प्रिंस नामदार ने एक दफा हमको ये खबर दी थी कि अर्जेंटीना के अंदर हजारों इस्माइली हैं। मैं अर्जेंटीना गया, बड़ी मुश्किल से एक का पता लगा, फिर उसने दूसरों का मुलाकात कराई। उसने कहा कि फर्स्ट वॉर के दरमियान जब तुर्की जर्मनी के साथ काम करता था, लड़ाई उनकी तरफ से करता था, जर्मनी भी हार गया, तुर्की भी हार गया। उस वक्त सीरिया, सलमिया, तुर्की के साउथ में एक गांव है अदना, मैं उधर गया हुआ हूं। अदना में आज भी बहुत से इस्माइली हैं और वो लोग असलन सलमियन से, सीरियन से। तो तकरीबन 7000 मुझको फिगर दी गई कि 7000 आदमी भाग के
अर्जेंटीना चले गए। अर्जेंटीना आज भी जर्मनी की फेवर का एक शहर, एक मुल्क है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी जर्मनी के जो शिप्स रिपेयर करने के लिए अर्जेंटीना जाके रहा करते थे। तो अर्जेंटीना में 7,000 इस्माइली जो असलन सीरिया के थे उधर चले गए और वो लोग फैल गए, कांटेक्ट भी टूट गया और आहिस्ता आहिस्ता वो भी मिट गए। इक्के दुक्के कुछ चंद ऐसे बाकी रह गए हैं। इस तरह हमारी दावत दूसरे मुल्कों में रही। तो मैं हिंदुस्तान में वापस आता हूं। हिंदुस्तान के अंदर सुमरों के बाद बरसों तक हमारी दावत छुपी रही, बंद रही, जिसकी वजह से बेशुमार इस्माइली गैर मजहब में चले गए क्योंकि उनकी औलाद को इसकी तालीम न दी गई। मेरे पास एक भगत कालारूड़ा का नोट है। वो लिखते हैं कि पीर शम्स और पीर हसन कबीर दिन तक 5 पीरों ने तकरीबन 10 लाख आदमियों को मुरीद बनाया। मुझे खुद को बड़ी हैरानी होती है, लेकिन साथ साथ ये ख्याल भी होता है कि इनकी मुद्दत भी बहुत बड़ी थी। पीर शम्स, उनके बेटे पीर साहिबदीन, पीर नसीरुद्दीन, पीर सदरुद्दीन, पीर हसन कबीर दीन और पीर ताजुद्दीन को भी हम साथ ले लेंगे तो 6 पीरों ने 10 लाख मुरीद बनाए होंगे। इसमें कोई नई चीज नहीं। रहे कितने उसका हमारे पास कोई शुमार नहीं है। खुद पंजाब में जहां से मैं आया हूं, मैं अमृतसर में पैदा हुआ हूं। मेरे बाप दादा 350 बरस अमृतसर में रहे। उसके पहले लाहौर में थे, उसके पहले मुल्तान में थे और मुल्तान से हमारी इस्माइली मजहब के साथ यारी दोस्ती हुई। पीर शम्स की मेहरबानी से हम हजरत इमाम के गुलाम बने। हम जो पंजाब के मुस्लिम इस्माइली हैं लगभग 800 साल से हैं। इसके अंदर भी यही हाल रहा कि पहले हम सब गुप्ती थे। फिर शम्स ने हमको ये तलकीन की कि तुम गुप्ती रहो, सतपंथ को छुपा के रखो क्योंकि हालात तुम्हारे खिलाफ हैं। इसलिए तकरीबन 800 बरस, 750 बरस तक ये गुप्ती चले आए। लेकिन नियाज पीते थे, बैतुल ख्याल की इबादत करते थे, फरमान पढ़ते थे, गिनान पढ़ते थे, दसवम देते थे, छाता लेते थे, शुक्रवारी बीज पालते थे और वो तमाम अमाल जो आज हम कर रहे हैं थोड़े सी तफावत के साथ हम लोग करते रहे पीर शम्स के जमाने से। यहां भी आके हमको इसी चीज ने नुकसान दिया कि हमारी अंदरूनी तबलीग और कांटेक्ट न था। लाखों इस्माइली गुप्ती पंजाब और फ्रंटियर के इलाके तक थे और उस जमाने के अंदर पंजाब का इलाका सरहद काबुल तक जाता था। पीर शम्स के मुरीद काबुल में बहुत थे। हमको इसका इशारा गिनानों में भी मिलता है। पीर शम्स के चले जाने के बाद दूसरे जो हमारे पीर और भगत थे इनकी वजह से ये टिका रहा। मेरे अब्बा कहा करते थे कि पीर शम्स के जमाने के अंदर, यानी मैंने ज्यादा तालीम अपने दादा से ली है और उनकी बहुत सी किताबें और हाथ की तहरीरें मेरे पास मौजूद हैं। वो कहते थे कि पीर शम्स के जमाने के अंदर 3 से 3.5 लाख गुप्ती पंजाब में थे। अब वो जमाने का पंजाब मैं आपको बताऊं तो अंबाला से लेके पेशावर तक का यह इलाका था जो पंजाब गुप्तियों का पंजाब कहलाता था। इसमें मुल्तान शामिल था जो हालांकि सिंध का एक हिस्सा था और मुल्तान में भी गुप्ती थे। सबसे पहला गुप्ती जो मुल्तान में इमाम के हुजूर में गया 1913 के अंदर, मोहम्मद इस्माइल नाम का, आपने कभी शायद सुना होगा कि खिजर हयात नाम का एक हमारा अलवाइज उधर है टोरंटो में। खिजर हयात के अब्बा मोहम्मद इस्माइल, उसका नाम
بابا دادا سوری اس کے کیوں 1913 کی بات ہے تو دادا ہونا چاہیے. محمد اسماعیل اور ہریش چند نام تھا اس کا. کسی برہمن کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا جو انہی کی فیملی کا برہمن تھا. تو گیا مولا کے حضور میں کہتا ہے خداوند یہ بات بنی ہے میرے برہمن کے ساتھ میرا دل اکھڑتا ہے آپ میرا نام بدل دو. تو مولا نے اس دن اس کا نام محمد اسماعیل دیا. اور اس کے پھر 4 برس کے بعد پنجاب کے 8 آدمیوں کو بلوایا مولا نے رات کے 12 بجے پونا میں جس میں میرے ابا شامل تھے. میرے ابا کا نام پناہ لال تھا. اور اس طرح سے مولا نے رات کو ان کو کہا کہ تم شمس کے زمانے سے میرے مرید ہو اب میں چاہتا ہوں کہ تم کھلے کھلے مسلمان ہو جاؤ. سر جھکا دیے. مولا فرمایا مجھے پتا ہے کہ آج تک تم مردے جلاتے ہو اور تم اپنی شادیاں پروہت کو بلا کے کرتے ہو لیکن اب میں تمہیں حکم کرتا ہوں کہ تم اپنے مردوں کو دفن کیا کرو اور سنی مولوی کو بلا کے تم نکاح پڑھایا کرو. شادی کے موقع پہ بچوں کی ختنہ کراؤ. 3 برس تک بچوں کی ختنہ کیا کرو لڑکوں کی اور اپنے اسلامی نام رکھو. تو کسی نے عرض کی حضور آپ ہی ہم 8 آدمیوں کے نام بدل ڈالو. مولا خوش ہوئے اور سب کے نام بدل ڈالے اور میرے ابا پناہ لال کا نام علی رکھا. تو پھر مولا نے پوچھا تیرے باپ کا نام کیا یعنی میرے دادا کا. تو کہا خداوند بھگوان داس ہے. اچھا آج سے اس کو عزیز بولو. تو اس طرح سب کے نام مولا نے بدلا دیے. اور ہم اسماعیلیوں نے پنجابیوں نے کیا کیا ہمارے خوجہ بھائیوں میں آج بھی ماوجی اور منجی اور یہ سب لوگ ہیں لیکن کسی پنجابی نے ہندو نام کو رہنے ہی نہیں دیا. اگر باپ ہندو گزر گیا ہے تو باپ کا نام ہی چھوڑ دیا خالی اسماعیلی کر دیا. اور مولا نے کہا دیکھو تم اپنے آپ کو نئے مسلمان کے طور پہ کہلاؤ اور فائدہ اٹھاؤ اور تم مسلمانوں کے پاس جا کے کوئی بھی تکلیف ہوئے تو مدد مانگو. کبھی کبھی ان کے پاس جایا کرو اور ان کے ساتھ نماز بھی پڑھا کرو. خاص طور پہ جمعے کی نماز پڑھا کرو. میں نے 7 برس کی عمر میں نماز پڑھائی بھی اور 7 برس کی عمر میں قرآن سیکھنا شروع کیا. ہمارے یہ پنجاب کے اندر بہت معمولی چیز تھی کہ ہم کسی مولوی کے پاس جا کے قرآن پڑھتے رہے. یہ واقعات جو ہیں یہ اسی صدی کے واقعات مولانا امام سلطان محمد شاہ کے زمانے کے ہیں. میں نے آپ کو یہ واقعات اس لیے بیان کیے کہ آپ کو پتہ لگے کہ اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ تھی بات کہ اسماعیلی مذہب بہت پھیلا تھا. ہندوستان میں دعوت بہت ہوئی. 700 برس ہمارے پیروں نے اور ہمارے دائیوں نے ہندوستان میں دعوت کی. وہ دعوت چھپی دعوت تھی, گپتی دعوت تھی. ظاہر کے اندر مسلمان بنانے کا خیال نہیں تھا, ستپنتھ پھیلانے کا خیال تھا. لیکن آہستہ آہستہ اس میں کمزوری آ گئی اس وجہ سے کہ جو مشن تھا وہ نہیں رہا, کانٹیکٹ نہ رہا, تبلیغ نہ رہی, وائزیں گھٹ گئی, وائزین نہ رہے. اور لوگ جو بھگت تھے وہ اپنی محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کو بچوں وغیرہ کو سنبھالتے رہے لیکن نئی تجدید نہ ہوئی. اس وجہ سے یہ بات گھٹ گئی. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کے تھوڑے سے جو مرید بچے تھے وہ بچے رہے. ان کی اکثریت اقلیت ہو گئی. بہت برسوں کے بعد جا کے مولانا امام مستنصر باللہ کے زمانے میں یعنی 13 اماموں کا زمانہ چلا گیا. 5ویں امام سے زمانے سے لے کے 18ویں امام کے زمانے تک ہمارا کوئی بھی ریکارڈ نہیں ملتا کہ ہندوستان میں ہمارے مذہب کی کوئی تبلیغ ہوتی رہے. امام مستنصر باللہ نے پیر نور الدین کو ہندوستان میں بھیجا. سورت میں آپ نے قدم مبارک رکھا. وہ زمانے کے اندر سورت سب سے مشہور بندرگاہ تھی. کراچی اور بمبئی کا نام و نشان بھی نہ تھا. پیر صدگر نور انہوں نے آ کے اپنا نام رکھا, نور الدین سے صدگر نور بنا دیا. اور انہوں نے ہندوؤں کے برہمنوں کے کپڑے اختیار کیے, گجراتی زبان سیکھی اور ان کے مینرز سیکھے, ان کا بیہیویئر سیکھا, ان کی زبان سیکھی, ان کا کلچر سیکھا اور ان کے اندر شامل ہو گئے. اور شامل ہو کے انہوں نے اپنی دعوت کا سلسلہ شروع کیا.
پھر سدگرو نور نے یہاں آ کے شادی بھی کی. حالانکہ ان کے اولاد ادھر کیرو کے اندر تھی، مگر یہی پھر گزر بھی گئے. پھر سدگرو نور کی مرید بہت بنے، لیکن پھر سدگرو نور کی وفات کے بعد اور امام مستنصر باللہ کی وفات کے بعد وہاں جو تقسیم ہو گئی ہمارے اندر اسماعیلی نظاری اور اسماعیلی مستعلویہ کی، اس نے یہاں بھی اثر کیا اور ہندوستان کے اندر بوہروں کا جنم ہوا، اور یہ جو آج بھی چلا آتا ہے. ان میں سے ایک موسیٰ بھارمل کا آدمی تھا کہ جو دائی تھا ہمارے سدگرو نور کا. یہ موسیٰ بھارمل امام مستنصر باللہ کی وفات کے بعد مولانا نزار کی دعوت میں سے نکل کے مستعلویہ بن گیا، اور یہ موسیٰ بھارمل جو سب سے پہلا شخص تھا جس نے ہندوستان کے اندر بوہروں کی یعنی موومنٹ شروع کی. تو خیر یہ لوگ الگ ہو گئے، اور یہاں پھر سدگرو نور نے نوساری کو اپنا ہیڈ آفس بنایا اور ارد گرد گھومتے رہے. مجھے اس بات کا کوئی ریکارڈ اب تک نہیں مل سکا. آپ میں سے اگر کسی کے پاس ہو تو میری عرض یہ ہے کہ میری اس میں مدد کی جائے. میرے سے آپ اگر کوئی چیز چاہیں گے تو میں آپ کے ایک خادم کی طرح حاضر ہوں، کیونکہ ہمیں مذہب کا کام کرنا ہے. مجھے اس بات کا کوئی ریکارڈ ایویڈنس نہ مل سکا کہ پھر سدگرو نور کبھی پنجاب تک پہنچے. ایسا کوئی ریکارڈ میرے پاس نہیں ہے. ملتان تک بھی پہنچنے کا میرے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، مگر حضور کاٹھیا واڑ کچھ کے مقام تک گجرات اور مہاراشٹر کے اندر اور جنوب کے اندر حیدرآباد دکن وہ زمانے کے اندر جو سلطنت تھی اس سلطنت تک وہ پہنچے. مگر اس کے بعد ایسٹرن سائڈ میں یا سینٹرل ہندوستان میں ناردرن سائڈ میں ان کا کچھ پتہ نہیں لگتا، اور ان کی جو مدت دعوت تھی وہ بھی بہت لمبی نہ تھی. بس اتنا ہے کہ گجرات کے کچھ حالات ان کے گنانوں اور دوسری کتابوں سے کچھ ملتے ہیں. اس کے بعد ہمارے سب سے مشہور پیر جو ہوئے وہ پیر شمس تھے. حالانکہ اس کے درمیان پیر سدگرو نور سے لے کے پیر شمس تک ہمارے کچھ اور بھی پیر ہوئے جو ہماری پیروں ہی کی اولاد میں سے تھے، مگر ان کا جو کام تھا وہ اتنا روشنی میں نہ آ سکا. میرے پاس ایک کتاب ہے اولیاء ملتان. ایک دوسری کتاب ہے میرے پاس، اس کا نام ہے اولیاء سندھ. مجھے رائٹر کا نام یاد نہیں رہا، لیکن آپ یہ دو کتابیں ڈھونڈیں، میں آپ کو وہاں جا کے اس کے رائٹرز کا نام بھی میں بھیج سکتا ہوں. جی ایگزیکٹلی. تو انہوں نے کچھ ہمارے حالات لکھے ہیں، اور اس نے سدگرو نور کا پالندے کے ساتھ جو شادی کی اس کا بھی ذکر کیا ہے. تو پھر سدگرو نور کے زمانے کے اندر دعوت وہ بھی چھپی رہی، نوساری تک رہی. نوساری میں آج بھی بہت سے لوگ ہیں، ہندو، مراٹھے، گجراتی، وہ بھی سدگرو نور کو مانتے ہیں. میں ایک بات آپ سے عرض کرنی چاہتا ہوں کہ جتنے بھی اسماعیلی بنائے گئے، ایسا مان لو صرف ایکسپریس کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ 10 لاکھ تھے. ان 10 لاکھ میں سے اچھے سچے پکے مضبوط 1 لاکھ نکلے جو ظاہر ہو گئے، مسلمان ہو گئے. باقی 9 لاکھ میں سے کچھ ایسے آج بھی ہیں کہ جو گپتی ہیں. خود میری فیملی کے، میرے باپ داداؤں کے رشتہ داروں کے، میرا ڈائریکٹ رشتہ دار اب کوئی نہیں رہا، لیکن میرے باپ دادا کے انڈائریکٹ رشتہ داروں میں جس کو ہم ریموٹ ریلیٹیوز کہتے ہیں، آج بھی گپتی ہیں. دلی میں ہیں، امرتسر میں ہیں، جلندھر میں ہیں، امبالہ میں ہیں، بمبئی میں ہیں، اور وہ گپتی ہیں. میری 3rd باپ دادا پر دادا کے بھائی کی فیملی میں سے آج بھی ایک فیمس انٹرنیشنل فگر وہ گپتی ہے، بمبئی میں رہتا ہے، انٹرنیشنل فگر ہے.
اس کا نام ہے ملک راج آنند. حضرت امام نے اس کو آغا خان فاؤنڈیشن میں جگہ دی ہوئی ہے. قریباً 80 برس کی عمر ہوگی. میرے ساتھ اس کی خط و کتابت ہے. تو آج بھی کچھ تھوڑے سے گپتی ہیں. تو وہ اگر 9 لاکھ باقی بچ گئے تو میرا اندازہ ایسا ہے کہ کم از کم 50,000 آج بھی ہندوستان میں جدی جدی الگ الگ جگہوں کے اوپر گپتی موجود ہیں. افریقہ میں بھی ہندو گپتی ہیں. ساؤتھ افریقہ میں کیپ ٹاؤن اور ڈربن میں ہندو گپتی ہیں. میں خود ان کے گھروں میں گیا ہوں. احمد آباد کے اندر، سورت کے اندر بھی ہندو گپتی موجود ہیں. ان کا جماعت خانے میں حاضر امام بھی گئے تھے. تو اس طرح آج بھی یہ 50,000 کی فگر میری برابر نہیں ہے، میں نے اندازہ کیا ہے، کم و بیش بھی ہو سکتی ہے. اب جو باقی رہ گیا اس میں سے آدھے سے زیادہ تو فرنٹ ہو چکے، گم ہو چکے، ہمیں معلوم بھی نہیں کون تھے، کہاں تھے. اور باقی جو بچے ہوئے ہیں ان میں بھی مجھے تھوڑا تھوڑا شک ہے. کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں کہ جو اصلاً اسماعیلی تھے، اب صوفیاؤں میں چلے گئے. ان کی باتوں سے ہمیں تھوڑا تھوڑا پتہ لگتا ہے. کوئی اس فقیر کو ماننے لگ گیا، کوئی اس فقیر کو ماننے لگ گیا. میں آپ کو یہی مثال دیتا ہوں. پھر شمس کے مزار پہ جاؤ، پھر